السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ سال دوم کے نصاب میں آپ بیتی یا خط کا سوال 10 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی اپنی ذاتی زندگی یا ذاتی احوال و واردات کا تحریری بیان کہلاتا ہے۔ آپ بیتی کو خود نوشت بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے آٹو بائیوگرافی کہتے ہیں۔ آپ بیتی سے مراد ہے ان حالات، واقعات اور کیفیات کا بیان جن سے کوئی شخص خود گزرا ہو۔ خود کے معنی بھی اپنے آپ کے ہیں، جبکہ نوشت فارسی کے مصدر نوشتن سے نکلا ہے، جس کے معنی لکھنا، تحریر کرنا وغیرہ کے ہیں۔ گویا ذاتی زندگی کے احوال و واقعات کا ایسا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے جس میں مصنف کی داخلی کیفیات اور احساسات بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک اچھی آپ بیتی زندگی کے بارے میں مصنف کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتی ہے، جو مندرجہ ذیل 2 خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 1، زندگی کا غیر جانبدارانہ جائزہ۔ نمبر 2، متاثر کن اسلوب نگارش۔ اردو زبان میں آپ بیتی کا آغاز مولانا جعفر کی خود نوشت کالا پانی سے ہوا۔ کالا پانی کا پہلا ایڈیشن 1884 میں شائع ہوا۔ اردو زبان کے حوالے سے جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، احسان دانش کی جہان دانش اور قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ جیسی تحریریں بھی قابل ذکر ہیں۔ سال دوم کے نصاب میں شخصیات کی آپ بیتی کو موضوع بحث نہیں بنایا جاتا، بلکہ غیر حقیقی اشیاء کی آپ بیتی کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے۔ مثلاً کرسی، میز، قلم، کتاب، درخت اور کرنسی نوٹ کے حوالے سے آپ بیتی لکھی جاتی ہے۔ آپ بیتی لکھنے کے لیے چند اہم ہدایات۔ ادبی شان کی حامل آپ بیتی تخلیق کریں۔ موضوع کے مطابق صیغہ واحد متکلم یا جمع متکلم اختیار کریں۔ مقبول عام کردار کو میں یا ہم کے طرز تخاطب سے شروع کریں۔ آپ بیتی زیب داستان کے لیے رنگ آمیزی، جدت اور دلچسپی پیدا کرے۔ آپ بیتی واقعات کی ترتیب زمانی اور مکانی حقائق کے مطابق رکھی جائے۔ آپ بیتی میں معاشرتی مسائل کی نشاندہی کی جائے۔ آپ بیتی لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مشاہدہ اور مطالعہ بڑا گہرا ہو اور فرضی واقعات پر اصل کا گمان ہو سکے۔ واقعات اور حالات میں ایک منطقی ربط اور تسلسل ہو اور زبان روزمرہ گفتگو کے عین مطابق ہو۔ موقع محل کے مطابق محاورے اور ضرب الامثال کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے کی بے راہ روی اور خرابی کی اصلاح کے لیے طنز و مزاح کا انداز اپنایا جا سکتا ہے۔ اچھے موضوع اور موقع کی مناسبت سے معیاری اشعار کو بھی آپ بیتی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً نمونے کے طور پہ یہ چند اشعار دیکھیے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ پہلے تو آسمان سے اتارا گیا مجھے، پھر اس کے بعد خاک پہ مارا گیا مجھے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں۔ آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے۔ روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے۔ میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ چند مصرے بھی دیکھیے۔
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔